بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج آف اسلام چینل میں خوش آمدید۔ محترم و مکرم مرد حضرات و خواتین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً ماہ شعبان کا مبارک مہینہ گزرنے والا ہے، چند ایام باقی ہے، لہٰذا آج ہم 3 وظائف ذکر کریں گے اور ایسی وظائف ذکر کریں گے جن کا کرنا ان آخری ایام میں بہت لازمی اور ضروری ہے۔ تو آگے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ جن 3 وظائف کو آج ہم ذکر کرنے والے ہیں ان میں سے ایک وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ استغفار بہت ہی اچھے عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ استغفار کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ استغفار کی فضیلت پر آج ہم صرف ایک حدیث مبارکہ ذکر کریں گے، اس کے بعد ہم اپنی مقصودی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہر غم سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اولیاء کرام، صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالی ماہ رجب، شعبان اور رمضان کی ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ماہ رجب، شعبان اور رمضان کی مثال ایسی ہے، جو کوئی شخص اپنی زمین میں فصل کے بیج کو ڈالے، اس کو بعد اس بیج کو پانی دے اور چند مہینے بعد جب وہ فصل بڑا ہو جائے تو اس فصل کو کاٹے۔ جب وہ شخص اس فصل کو کاٹے تو جتنے مہینے اس شخص نے محنت مزدوری کیا ہے، مشقت اور تکلیف برداشت کیا ہے، ان سارے مہینوں کا نتیجہ اس شخص کے سامنے اسی وقت اسی کیت میں موجود ہوگا۔ ماہ رجب کی مثال ایسی ہے، جو شخص اپنی کیت میں بیج ڈالے، اور ماہ شعبان کی مثال اس فصل کو پانی دینے کا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں، ماہ شعبان میں استغفار کی کثرت کرو، اتنی کثرت کرو کہ آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہہ جائے جو پانی کی طرح نظر آئے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی وظیفہ جو ان آخری ایام میں کرنا ہے وہ استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ دوسری وظیفہ درود شریف کی کثرت، کیونکہ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میری مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، لہٰذا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہینہ مبارکہ ہے۔ اس میں درود شریف کی اتنی کثرت کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور نزدیکیت حاصل ہو جائے۔ تیسری وظیفہ تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرنی ہے۔ آپ نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی فرمان مبارکہ سنی ہوگی۔ وہ مبارک فرماتے ہیں، ماہ شعبان میں، لفظ شعبان میں 5 حروف ہے، شین، عین، با، الف، نون۔ اس کے مقصد یہ ہے، شین سے شرف، عین سے علو، بلندی مراد ہے، با سے مراد بزرگی ہے، الف سے مراد الفت ہے، نون سے مراد نور ہے۔ ماہ شعبان کی لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ شعبان میں یہ 5 انعامات اپنی بندوں میں تقسیم فرماتا ہے۔ وہ 5 انعامات شرافت، بلندی، بزرگی، الفت اور نور ہے۔ جو تیسری وظیفہ ہے تلاوت قرآن پاک، ماہ شعبان میں تلاوت قرآن پاک کی اتنی کثرت کرنی چاہیے کہ آپ کو ماہ شعبان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہو جائے۔ اگر آپ کو تلاوت قرآن پاک کے ذریعے سے ماہ شعبان کی مٹھاس اور حلاوت
محسوس ہوگی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شرافت بھی عطا فرمائے گا، علو بھی عطا فرمائے گا، بزرگی بھی عطا فرمائے گا، الفت اور محبت بھی عطا فرمائے گا، اور نور بھی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ سامعین کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام۔